الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.20 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 20 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 21 تا 26۔ تفسیر کا یہ پارٹ بھی ہے۔ پارٹ اے میں ہم نے لفظی ترجمہ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن کو پریزنٹ کیا ہے۔ ان آیات کو ہم ایک بار ریوائز کریں گے ان کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ان آیات کے ترجمے کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں اے میری قوم، تم داخل ہو ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو ورنہ تم جا پڑو گے نقصان میں۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں ایک زبردست قوم ہے اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکلیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ دو آدمیوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل قوم کے دو آدمیوں نے کہا، ڈرنے والوں میں سے، یعنی جو اللہ کا ڈر رکھتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم غالب آؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم ہرگز وہاں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں، سو تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں بے شک اختیار نہیں رکھتا سوائے میری جان کے اور میرے بھائی کے، پس جدائی کر دے ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان۔ اس نے کہا، پس یہ زمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک، پس وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو افسوس نہ کر نافرمان قوم پر۔ تفسیر آیات دیکھیں، سورہ مائدہ آیت 21 کو ہم فوکس کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے وَيَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اے میری قوم، تم داخل ہو ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ سابقہ آیت سے معلوم ہوتا ہے، یعنی آیت 20 سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور اللہ کی طرف سے دیے گئے ایک حکم پر عمل کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ انہیں ارض مقدس میں داخل ہونا ہے، اور یہ وعدہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں داخل ہونے، وہاں موجود قوم پر فتح حاصل کرنے اور وہاں قیام کرنے میں مدد دے گا۔ چونکہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ارض مقدس کو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کی نیت سے ہمت اور جواں مردی سے کام لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس واقعے کی تاریخ پر روشنی ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نکال کر مصر سے جزیرہ نما سینا کے ریگستان میں لائے تھے۔ اس ریگستان میں کچھ پہاڑی سلسلہ بھی موجود ہے، یہیں پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے قیام کیا، یہیں پر کوہ طور ہے اور یہیں پر آپ کو تورات دی گئی۔ یہاں دیکھیں اس نقشے میں یہ ملک مصر ہے جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں، یہ سینائی پیننسولا ہے جس کو ہم جزیرہ نما سینا کہتے ہیں، یہ ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے، اور اسی میں پہاڑی سلسلہ بھی ہے، ریگستان بھی ہے، اور یہاں پر پہاڑی سلسلے میں ماؤنٹ سینائی ہے جس کو ہم کوہ طور کہتے ہیں۔ یہ جو ریڈ لائن دکھ رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہجرت ہے کہ ملک مصر سے نکلے فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی،
سفر کرتے ہوئے وہ یہاں پر ماؤنٹ سینائی کے پاس آئے یعنی کوہ طور کے پاس آئے اور یہاں تقریباً انہوں نے 1 سال قیام کیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ وہ ملک کنعان جائیں، اس کو ارض مقدس کہا گیا۔ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ ملک ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا مرکز بنایا تھا۔ اس قوم نے یہاں پر داخل ہونے سے انکار کر دیا، تب اللہ نے اس قوم کو اس ریگستان میں، یہاں کے صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ انہی دنوں ان پر بنو سلوہ نازل ہوا، ان پر ابر سایہ کرتا تھا اور ان کے لیے پہاڑ میں چشمے پھوڑے گئے اور یہ سہولتیں ان کے لیے 40 سال تک رہیں۔ اس واقعے کی تفصیل یہاں ان آیتوں میں آ رہی ہے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق جب 1 سال کا وقت گزر چکا تب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے آبائی وطن یعنی ملک کنعان جو موجودہ فلسطین و اسرائیل کہلاتا ہے، جس کو یہاں ارض مقدس کہا جا رہا ہے، اس میں داخل ہوں تاکہ اسے دوبارہ دین کا مرکز بنایا جائے جیسا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اسی عظیم مقصد کے لیے انہیں سختی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ان احکامات کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر عمل کریں، ورنہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی دنیا بھی ان کی برباد ہو جائے اور آخرت بھی ان کی برباد ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو ورنہ تم جا پڑو گے نقصان میں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے مقرر کردہ 12 نقیبوں کو اس قوم جس کو عمالقہ کہا جاتا ہے اس کے حالات جاننے کے لیے بھیجا اور انہیں نصیحت کی کہ ان حالات سے اپنی قوم کو واقف نہ کریں۔ یعنی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 سردار مقرر کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ ان 12 سرداروں کو نقبا کہتے ہیں جو کہ نقیب کی جمع ہے۔ یہاں پر اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام ان 12 نقبا کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اس ملک میں جائیں اور وہاں کے حالات کی تحقیق کر آئیں اور وہاں کے حالات کی خبروں کو اپنی قوم تک نہ پہنچنے دیں۔ جب وہ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک طاقتور اور سرکش قوم ہے اور ان کا مقابلہ سخت ہو سکتا ہے۔ اس خبر کو 10 نقبا نے اپنے اپنے قبائل کو بتا دیا، یعنی امانت میں خیانت کر دی، اور وہاں کے قلعوں کی مضبوطی، اس قوم کی خد و خامت اور مضبوط جسم، ان کی قوت و جبروت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل پست ہمت ہو گئے۔ لیکن 2 نقبا جو اللہ کا خوف رکھتے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کے حالات کی پردہ پوشی کی، لیکن وہ خبریں تمام بنی اسرائیل قوم میں پھیل چکی تھیں۔ یعنی 12 میں سے 10 افراد نے خبروں کو لیک کر دیا، یہاں تک کہ اس قوم کی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا، جس کے سبب بنی اسرائیل کم ہمت ہو گئے، پست ہمت ہو گئے۔ بنی اسرائیل جو پہلے بھی مصر سے نکلتے وقت اپنی بزدلی کا ثبوت دے چکے تھے، ان خبروں کو سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور ان پر بزدلی چھا گئی۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام بے شک اس میں زبردست قوم ہے اور ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکلیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ یعنی بزدلی اور پست ہمتی کے سبب اللہ کے حکم کی اتباع کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس جابر قوم سے کسی قسم کا جہاد نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی انہوں نے بزدلی کی انتہا کر دی اور پست ہمت ہو کر پیچھے ہٹ گئے، جبکہ مصر سے میدان سینا تک کے سفر کے دوران بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ظالم سرکش اور طاقتور فرعون کو اس کے بہت بڑے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا اور انہیں سمندر کے درمیان سے ایک خشک راستے سے بچا لایا۔ یعنی وہ اس بات کے چشمدید گواہ تھے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا طاقتور اور ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس ظالم قوم پر بھی فتح دے سکتا ہے جو ارض مقدس میں جو کہ ان کا آبائی وطن تھا قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ یاد رکھیں اس دور میں فرعون سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی قوم اور اس کے لشکر سے زیادہ طاقتور اور سرکش دنیا میں کوئی اور نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو ان سے نجات دی، وہ عمالقہ سے بھی ان کو نجات دینے پر قادر تھا۔ اس لیے 2 نقبا جو متقی اور پرہیزگار تھے، خوف خدا رکھتے تھے، جن کا نام یوشع بن نون اور کالب تھا، انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کیا تاکہ ان کی ہمت افزائی کی جائے اور اللہ کے حکم کو بجا لایا جا سکے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ 2 آدمیوں نے کہا ڈرنے والوں میں سے ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم غالب آؤ گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔
اس آیت میں دونوں نقیبوں کا خطاب ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہمت اور ایمان کے جذبے کے ساتھ ارض مقدس کے اہم دروازے سے داخل ہو جاؤ، یعنی وہاں سے اندر گھس جاؤ تو تم غالب ہو جاؤ گے، یعنی وہاں موجود قوم کی ہمت اللہ تعالیٰ پست کر دے گا اور تم فتح پالو گے، چونکہ اللہ نے تم سے مدد کا اور کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرو اور اپنے قدم آگے بڑھاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اگر مومن ہو تو اللہ کے وعدے پر تمہیں اعتماد ہونا چاہیے، اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اس خطاب کے بعد وہ پوری ہمت اور جواں مردی کے ساتھ ارض مقدس میں داخل ہونے کے بجائے اور زیادہ بزدلی اور خوف سے کانپنے لگے۔ کہنے لگے کہ ارض مقدس کی آزاد اور خود مختار عزت والی آسائش اور آرامدہ زندگی، وہاں کے پھلوں سے لدے باغات، فصل سے لہلہاتے کھیتوں، زرخیز زمینوں اور چشموں سے تو فرعون کی غلامی بہتر تھی، چونکہ انہیں خوف تھا کہ ارض مقدس کو حاصل کرنے کی کوشش میں ان کی جان جا سکتی ہے۔ ان کی سوچ تھی کہ ملک فرعون میں غلامی، ظلم اور ذلت برداشت کرنا ہوگا لیکن جان تو سلامت رہے گی۔ دوسرے معنوں میں قوم غلامی اور ذلت برداشت کرنے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جان دینا ان کے تصور میں بھی نہیں سماتا تھا، یعنی اس قوم کو غلامی کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک ہم ہرگز وہاں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں، سو تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یعنی کامیابی کا یقین دلانے کے باوجود وہ ہمت نہیں جٹا پائے، بلکہ ہمت اور ایمان کی کمزوری کے سبب کہنے لگے کہ ہم تو کسی حال وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ ظالم قوم وہاں رہے گی۔ اگر اس ملک کو فتح کرنا ضروری ہے تو اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے جنگ کرو اور اس کو آزاد کرو، ہم تو بزدلی، بے حیائی اور بے شرمی سے یہیں پر تماشا بنے بیٹھیں گے۔ یعنی وہ بے انتہا گستاخانہ باتیں کرنے لگے۔ بار بار ان کی ہمت افزائی کرنے کے باوجود ان کی بزدلی میں کمی نہ آئی، بلکہ ان کا گستاخانہ اور مایوس کن جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں صرف اپنی ذات پر اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، میری قوم پر میرا بس نہیں چلتا، لہٰذا تو اس بزدل اور نافرمان قوم سے میری دوری پیدا کر دے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ کہا اے میرے رب، میں بے شک اختیار نہیں رکھتا سوائے میری جان کے اور میرے بھائی کے، پس جدائی کر دے ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان۔ یعنی جو قوم اپنی سرکشی اور نافرمانی کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہتی، اس کو کسی رہنما کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اس قوم کی ناختم ہونے والی بزدلی، سرکشی، نافرمانی اور فسق کے سبب اللہ نے فیصلہ صادر کر دیا کہ ارض مقدس اور اس کی برکتیں ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دی گئیں، اور اس دوران انہیں اسی ریگستان میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اس نے کہا پس یہ زمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک، پس وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو افسوس نہ کر نافرمان قوم پر۔ یہ حکم صادر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ان کا رب فرماتا ہے کہ فاسق قوم کی تباہی سے وہ مایوس نہ ہوں۔ اس کے بعد اس قوم کو صحراؤں اور بیابانوں میں بھٹکتے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ 40 سال کے بعد ان کی نئی نسل تیار ہوئی جو غلامی کی عادی نہ تھی، جب تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ نے یوشع بن نون جو ایک قبیلے کے نقیب تھے ان کو نبوت عطا کی، پھر ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل کی نئی نسل نے ارض مقدس کو فتح کیا۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس میں بتایا گیا کہ صحابہ کرام کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا جب کبھی بھی کوئی جنگ کا موقع ہوتا۔ مثلا جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کرنا چاہا تو ایک انصاری صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ و انصار کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہماری منشا معلوم کرنے کا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، چاہے وہ مہاجرین میں ہوں یا انصار میں ہوں۔ اسی سلسلے میں جب انصار سے مشورہ کرنا چاہا تو ان میں کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھا وہ اٹھے اور ساتھ میں ان کے انصاری ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ارادہ، ہماری منشا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے فرمائیں کہ اس میں کود جاؤ تو بغیر کسی پس و پیش کے اس میں کود جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہوگا جو کنارے پر کھڑا رہ جائے۔ اے نبی، آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے چلیے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں صبر اور ثابت قدمی دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ جان لیں گے کہ ہم اللہ کی ملاقات کو سچ جاننے والے لوگ ہیں۔ آپ اللہ کا نام لیجئے، کھڑے ہو جائیے۔ ہمیں دیکھ کر، ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو انصار کی بات بہت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ یعنی صحابہ کرام نے بنی اسرائیل کی طرح رویہ نہیں اپنایا۔ جب کبھی بھی انہیں غزوے کے لیے بلایا گیا، وہ پوری ہمت اور جمع مردی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے اور کہنے لگے کہ اگر آپ ہم کو سمندر میں بھی کود جانے کے لیے کہیں تو ہم ضرور کود جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر آپ نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا، پھر انصاریوں نے کچھ کہا کہ اگر آپ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سنیے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر جہاد کے لیے چلیے، ہم جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یعنی صحابہ کرام ہمیشہ ہر وقت پوری طاقت سے، قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، خاص طور پر جنگی حالات میں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ان آیت میں بنی اسرائیل قوم کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ کہنے کو تو یہ قوم اپنے آپ کو اللہ کی برگزیدہ اور محبوب قوم کہتی ہے، لیکن ان کی تاریخ ہے کہ ہر قدم پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور جزیرہ نما سینا میں انہیں لے کر آئے، تب انہیں حکم تھا کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہوں، اس کو فتح کریں اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کو دین کی تبلیغ کا مرکز بنائیں۔ یہ ملک کنعان تھا جہاں عمالقہ کی قوم نے اس وقت قبضہ کر لیا تھا جب بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے دور میں ملک مصر ہجرت کر گئے تھے۔ بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے کی ہمت نہ کی، جس کے سبب یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی اور وہ صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔